السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں جہنم سے متعلق کچھ بات عرض کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اگر انسان جہنم کی ہولناکیوں اور اس کی سختیوں و سزاؤں کو اپنے سامنے رکھے تو کوئی بعید نہیں کہ انسان بہت سے گناہوں سے بچ جائے اور گناہوں سے بچ کر جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے دور کیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا تو پس تحقیق کہ وہی کامیاب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جہنم سے بچنے میں ہی کامیابی ہے۔ دنیا میں کامیابی چاہے نہ ملے، لیکن اخروی زندگی میں جہنم سے چھٹکارا مل کر ابدی کامیابی مل جائے، یہی سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ محترم ناظرین، جہنم کے دروازے سے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ، اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے الگ الگ حصے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ محترم ناظرین، لہا 7 ابواب، اس آیت کی تفسیر میں مؤلف بیان القرآن قدس سرہ لکھتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ ابواب سے 7 طبقے مراد ہے، جن میں مختلف قسم کے عذاب ہے۔ جو جس عذاب کا مستحق ہوگا اسی طبقے میں داخل ہوگا، چونکہ ہر طبقے کا دروازہ علیحدہ علیحدہ ہے، اس لیے 7 دروازوں سے تعبیر فرمایا۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ 7 دروازے ہی مراد ہے، اور مقصد یہ بیان کرنا ہے کہ دوزخ میں داخل ہونے والوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دروازہ کافی نہ ہوگا، اس لیے 7 دروازے بنائے گئے ہیں۔ بہرحال جہنم کی دیوار کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے۔ یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہے کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہو۔ جہنم کا اپنے رب سے شکایت کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک سانس گرمی کے موسم میں۔ بس سردی میں اس کا سانس لینا زمہریر ہے اور گرمی کے موسم میں اس کا سانس لینا لو ہے۔ محترم ناظرین، دوزخ کا برگاہ الہی میں شکایت کرنا بزبان حال بھی ہو سکتا ہے اور اپنے حقیقی معنی پر بھی محمول ہو سکتا ہے، اور اس کو حقیقی معنی پر محمول کرنا زیادہ راجح ہے، مگر چونکہ ہمارے ادراک سے باہر ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ ہر چیز اللہ کی حمد و تسبیح کرتی ہے، لیکن تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ محترم ناظرین، جہنم والوں کا کھانا اور اس کی مختلف قسمیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں پر بھوک مسلط کر دی جائے گی، جس کی اذیت اس عذاب کے برابر ہوگی جس میں وہ پہلے سے مبتلا ہوں گے۔ چنانچہ وہ بھوک سے بے تاب ہو کر کھانے کی فریاد کریں گے، اور ان کی فریاد رسی دورے کے کھانے سے کی جائے گی، جو نہ فرما کرے نہ بھوک کو دفع کرے۔ بس وہ دوبارہ کھانے کی فریاد کریں گے، اب ان کی فریاد رسی ایسے کھانے سے کی جائے گی جو گلے میں اٹک جائے۔ اس وقت ان کو یاد آئے گا کہ دنیا میں جب ان کے گلے میں کوئی چیز پھنس جاتی تھی تو وہ پینے کے کسی چیز کے ذریعے اسے حلق سے اتارا کرتے تھے۔ چنانچہ پانی کی التجا کریں گے، تب ان کو کھولتا ہوا پانی زنبوروں کے ذریعے پکڑا جائے گا۔ بس جب گرم پانی کی وہ برتن ان کے منہ کے قریب پہنچیں گے تو ان کے چہروں کے گوشت کو بھون ڈالیں گے، اور جب وہ پانی ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیٹ کے اندر کی چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے گا۔ بس وہ بے تاب ہو کر کہیں گے کہ دوزخ پر مقرر فرشتوں کو پکارو۔ جب فرشتوں کو پکاریں گے تو فرشتے جواب دیں گے
کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے اور انہوں نے تمہیں سرکشی کے چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی تلقین نہیں کی تھی؟ وہ کہیں گے جی ہاں، رسول تو ہمارے پاس ضرور آئے تھے مگر ہم نے ان کو جھوٹا سمجھا اور ان کی بات نہ مانی۔ فرشتے کہیں گے پھر تم بڑے پکارتے رہو، اب تمہاری چیخ و پکار بے سود ہے، کیونکہ تم نے انبیاء علیہم السلام کے مقابلے میں کفر کیا اور کافروں کی پکار محض رائگاں ہے۔ اب وہ آپس میں کہیں گے کہ دروغہ جہنم مالک کو پکارو، چنانچہ وہ مالک دروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک، اپنے رب سے کہو کہ وہ ہمارا فیصلہ کر دے، یعنی ہمیں موت دے دے۔ مالک ان کو جواب دے گا، نہیں، بلکہ تم ہمیشہ اسی حالت میں رہو گے، موت کو تو موت آ چکی ہے، اس لیے اب کسی دوزخی کو موت نہیں آئے گی۔ امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا ہے کہ دوزخیوں کے مالک کو پکارنے اور مالک کے جواب دینے کے درمیان 1000 سال کا وقفہ ہوگا، یعنی 1000 سال تک وہ مالک کو پکارتے رہیں گے اور 1000 سال کے بعد جواب ملے گا تو یہ کہ بک بک مت کرو، تم پر موت نہیں آئے گی بلکہ تم کو ہمیشہ اسی حالت میں رہنا ہے۔ مالک کے دروغہ جہنم کا مایوس کن جواب سن کر وہ آپس میں کہیں گے کہ اب اپنے رب ہی کو بلا واسطہ پکارو، کیونکہ تمہارے رب سے بہتر تو کوئی نہیں۔ چنانچہ وہ التجا کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی اور کوئی شک نہیں کہ ہم گمراہ رہے، ہمارے پروردگار ہمیں اس دوزخ سے نکال دے، اگر دوبارہ ہم نے وہی کیا جو پہلے کرتے تھے تو ہم بڑے ظالم ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر گادے کی طرح آواز نکلنے اور حسرت و وائل پکرنے لگیں گے۔ جہنم کی کھانوں کے ایک قسم زری یعنی آگ کے کانٹے۔ سورہ غاشیہ میں ارشاد ہے، دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پلایا جائے گا اور سوائے جھاڑ کانٹوں والے کھانے کے ان کے لیے کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ طاقت دے گا نہ بھوک دور کرے گا۔ صاحب مرقات لکھتے ہیں، زری حجاز میں ایک کانٹے دار درخت کا نام ہے جس کی خباثت کی وجہ سے جانور بھی پاس نہیں بھٹکتے۔ یہاں زری سے آگ کے کانٹے مراد ہے جو الوے سے کڑوے، مردہ سے زیادہ بدبودار اور آگ سے زیادہ گرم ہوں، جن کو بہت زیادہ کھانے کے بعد بھی بھوک دور نہ ہو۔ محترم ناظرین، جہنم کے کھانے کی ایک قسم غسلین زخموں کا دھون ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آج اس کا کوئی دوست نہیں اور نہ کچھ کھانے کو ہے سوائے زخموں کے دھون کے جسے صرف گنہگار کھائیں گے۔ جہنم کی کھانے کی ایک قسم زقوم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک گنہگار کی غذا پگھلے ہوئے تانبے جیسے زقوم کا درخت ہے جو پیٹوں میں گرم پانی کی طرح کھولے گا۔ محترم ناظرین، جہنم والوں کا پینا اور اس کی مختلف قسمیں۔ جہنم کی پینے کی ایک قسم غساق ہے۔ سورہ نبا میں ارشاد ہے، وہ اس دوزخ میں کھولتے ہوئے پانی اور غساق کے علاوہ کسی ٹھنڈک اور پینے کی چیز کا مزہ تک نہ چکھ سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر غساق کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام دنیا والے سڑ جائیں۔ غساق کیا چیز ہے؟ اس کے متعلق اکابر امت کے مختلف اقوال ہے۔ صاحب مرقات نے 4 قول نقل کیے ہیں۔ نمبر 1، دوزخیوں کے پیپ اور ان کا دھون مراد ہے۔ نمبر 2، دوزخیوں کے آنسو مراد ہے۔ نمبر 3، زمہریر یعنی دوزخ کا ٹھنڈک والا عذاب مراد ہے۔ نمبر 4، غساق سڑی ہوئی اور ٹھنڈی پیپ ہے جو ٹھنڈک کی وجہ سے پی نہ سکے گی مگر بھوک کی وجہ سے پینے پڑے گی۔ بہرحال غساق بہت ہی بری چیز ہے جو بہت زیادہ بدبودار ہے۔ محترم ناظرین، جہنم کی پینے کے ایک قسم مائن کالمہل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اگر پیاس سے تڑپ کر فریاد کریں گے تو ان کو ایسا پانی دیا جائے گا جو تیل کے تلچھٹ کی طرح ہوگا جو چہرے کو بھون ڈالے گا۔ کیا ہی بری پانی ہے اور دوزخ کیا ہی بری جگہ ہے۔ محترم ناظرین، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے لفظ
کل محلی کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ روغن زیتون کی تلچھٹ کی طرح ہوگا، بس جب اس کے پاس یعنی دوزخی کے پاس لایا جائے گا تو ان کے چہرے کے کھال اس میں گر پڑے گی۔ نیز دوزخ کے پردوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ 4 دیواریں ہوں گی، ہر دیوار کی موٹائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی۔ نیز فرمایا کہ غصہ کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو تمام اہل دنیا بدبودار ہو جائے۔